بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ موضوع ہے حدود میں سفارش اور شفاعت کرنے کا شرعی حکم۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالی اپنے بندوں کی ہر مصلحت کے بارے میں اچھی طرح آگاہ اور باخبر ہے، اور شریعت مطہرہ یہ اللہ تعالی نے بنایا ہے، شریعت سازی اللہ تعالی نے کی ہے، جو علام الغیوب ہے اور ہر چیز کے بارے میں اچھے انداز میں مطلع اور باخبر ہے۔ اللہ تعالی نے بندوں کو سماجی اخلاقی فسادات سے بچانے کی خاطر اور بندوں کو ان کے اخلاقی گراوٹ پر پاک و صاف کرنے کی خاطر اپنی زمین پر فتنہ اور فساد مچانے یا مچنے کے بجائے امن اور شانتی اور سکون پھیلانے کی خاطر لوگوں کی جان، مال، دین، عزت و عصمت کی حفاظت کے خاطر حدود متعین کیا ہے، اور حدود متعین کرنے کے بعد اسے علی الاعلان نافذ کرنے کا، سارے مسلمانوں کے سامنے نافذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک کام کے لیے اگر کوئی شخص کسی کو دینی یا جائز دنیاوی فائدہ پہنچانے کے خاطر للہ فی اللہ اگر سفارش کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، تو یقیناً وہ اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو شریعت مطہرہ نے سزاؤں پر حدود متعین کیا ہے، اس میں شفاعت کرنا کہ حدود نہ لاگو کیا جائے، سزا نہ دی جائے، حدود اٹھا لیے جائیں، اس سلسلے میں شفاعت کرنا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ یاد رہے، حد کو قائم کیا جائے گا، چاہے وہ ہمارا قریبی ہو یا ہمارا دور کا ہو، حد لاگو کیا جائے گا، چاہے وہ اونچے حسب و نسب شریف خاندان کا ہو یا نہایت گھٹیا خاندان کا ہو، پرلے درجے کا ہو۔ اگر حدود کی اطلاع اور خبر حاکم وقت یا جج تک پہنچ جائے تو اس کے حدود کو اٹھانے کے لیے، نہ نافذ کرنے کے لیے شفاعت کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک اونچے خاندان کے لڑکے نے زناکاری کی اور معاملہ حاکم وقت یا جج تک پہنچ گیا۔ اب اس کا باپ، اس کے بھائی، اس کے دوست احباب، چاہے پیسے لے کر کے چاہے بنا پیسے کے حد نہ لاگو کیا جائے اس کے لیے شفاعت کرے، حد اٹھا لیا جائے اس کے لیے سفارش کرے، سورس لگائے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ چاہے حد کے کم کرنے میں، سزا کے کم کرنے میں سفارش ہو، یا سزا کو ختم کرنے کے بارے میں سفارش ہو، یا سزا کو بالکل ٹال دینے کے بارے میں سفارش ہو۔ یاد رہے، حاکم وقت پر ایسے مسائل میں کسی کی بھی شفاعت قبول کرنا، کسی کی بھی سفارش قبول کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ سفارش کرنے والے کے لیے بھی حرام ہے اور حاکم وقت کے لیے بھی حرام ہے، اور واجب ہے حاکم وقت پر کہ اس کے اوپر اگر اس تک خبر پہنچ گئی ہے
تحقیق کرنے کے بعد، شرعی امور کے حساب سے تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ آدمی اس لائق ہے کہ اس پر حد لاگو کیا جائے، تو ایسی صورت میں حاکم وقت پر، جج پر حد لاگو کرنا یہ واجب ہے۔ اور حد کو ختم کرنے کے لیے، سزا کو کم کرنے کے لیے، یا سزا کو ہلکا کرنے کے لیے، یا سزا کو کینسل کرنے کے لیے کوئی مال لینا مجرم سے کوئی مال لینا، کوئی بھی دنیاوی منفعت لینا کہ تاکہ یہ دے کر کے حد ساقط کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کے اندر بہت سارے فسادات ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی نے زنا کیا، یا کسی نے چوری کی، یا کسی نے شراب پیا، یہ سارے اور اس طرح کے دیگر جرم۔ اب ایک آدمی آتا ہے، پیسہ دیتا ہے کہ جناب آپ یہ پیسہ لے لیجئے حاکم صاحب، جج صاحب، اور اس کے حد کو کینسل کر دیجئے۔ اب اگر قاضی نے دنیاوی منفعت کے خاطر پیسے لے کے اس کی شفاعت کو قبول کر لیا تو کتنے فساد کا ارتکاب کیا آپ جان لیجئے۔ پہلا جرم اس قاضی نے کیا کیا، جج نے حد کو کینسل کر دیا، اور اللہ کے حد کو کینسل کرنا جو اللہ تعالیٰ نے لاگو کیا کتنا بڑا جرم ہے۔ دوسری بات، حرام مال کھایا، رشوت ہوا کہ نہیں ہوا، حرام مال کھایا۔ اور یاد رہے جسم کے گوشت، جسم کا وہ حصہ جو حرام مال سے پلے اس کا جہنم زیادہ حقدار ہے، حرام مال کھایا۔ تیسرا جرم و فساد کیا کیا، ایک چیز اس پر واجب تھی، حاکم وقت پر یہ واجب تھا کہ جب اس تک معاملہ پہنچ گیا تو تحقیق و چھان بین کرنے کے بعد انصاف کے ساتھ اس کے اوپر حد لاگو کرے، واجب تھا، فرض تھا، اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا۔ پانچویں چیز سمجھ لیجئے کہ اس نے ایک حرام کام کیا، اللہ کی معصیت کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ چنانچہ حدود کے بارے میں سفارش کرنا، رشوت دینا حرام اور ناجائز ہے، اور چاہے وہ حاکم، اور اگر حاکم وقت ایسا کرتا ہے تو بہت بڑا گنہگار اور مجرم ہے۔ سنیے میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ ہم سب آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے وہ روک لو۔ حدود نافذ کرنے کا حکم اللہ تعالی نے بھی دیا ہے، رسول اکرم نے بھی دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ مبارکہ میں حدود کو لاگو کیا ہے، کیونکہ یہ بات جانے رکھے گا، زمین پر امن و امان، سکون و اطمینان حدود کے نافذ کرنے سے ہی عام ہوگا۔ زمین سے فساد، بے حیائی، لوٹ، چوری، گھسوٹ، بدکاری، فحشکاری، شراب نوشی وغیرہ وغیرہ، یہ حدود کے نافذ کرنے ہی سے ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی فورس، کوئی حاکم، کوئی پرائم منسٹر، کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے پائی جاتی ہے کہ بنا حدود کو نافذ کیے جو اسلام نے متعین کیا ہے، بنا حدود کو نافذ کیے ہوئے ڈکیتی ختم کر لیا جائے، چوری ختم کر لیا جائے، کڈنیپ کرنا ختم کر لیا جائے، کہ وہ چھوٹے بچوں کے یا بڑے بچوں کے ساتھ زناکاری ختم کر لیا جائے، رشوت ختم کر لیا جائے، ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ کا قانون نافذ کیا جائے گا تبھی زمین پر امن و امان عام ہوگا اور پیدا ہوگا۔ ایک نہایت عبرتناک حدیث شریف ہم اور آپ سنیں، اور یہ روایت متفق علیہ ہے، واقعی بڑے غور سے سنیں گے، اور صرف کان کو لذت دینے کی خاطر نہیں بلکہ ذرا سوچئے جس نبی کے ہم امتی ہیں انہوں نے کتنا بہترین مثال اور کردار ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ قبیلہ قریش کی ایک عورت جو مخزومیہ خاندان کی تھی اس پر چوری کا الزام آیا اس کے چوری کرنے کی وجہ سے، اور قبیلہ مخزوم یہ تھوڑا حسب و نسب میں مشہور قبیلہ تھا۔ اب اتنے شریف اور مشہور اور حسن حسب و نسب والی عورت چوری کے جرم میں پکڑی گئی ہے، شرعی قانون کے اعتبار سے اس کا ہاتھ کٹنا ہے۔ دربار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیس درج کر دیا گیا ہے، حاکم تک کیس پہنچ گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، بڑے اونچے حسب و نسب کی ہے، بڑے اونچے خاندان کی ہے، اگر اس کے اوپر چوری کی حد جاری کر دی گئی تو خاندان کا لٹیا ڈوب جائے گا، عزت پامال ہو جائے گی، خاندان کے اشراف کی ناک کٹ جائے گی، سر اٹھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ تو ایسا کیا جائے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی جائے، شفاعت کروا جائے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھی، اونچے قبیلے کی ہے اور یہ انسان ہونے کے ناطے چوری کر لی ہے، اور اگر آپ حد جاری کریں گے تو خاندان کی عزت چلی جائے گی، ناک کٹ جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول کے دربار میں شفاعت اور سفارش کون کرے؟ اللہ کے ایک حکم کو کینسل یا نہ لاگو کرنے کے لیے لوگوں نے آپس میں مشورہ کہا دیکھو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ کے رسول خود بہت محبت کرتے ہیں، چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور تھوڑا سا حد نہ لاگو کیا جائے چوری کا تو بڑا اچھا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین اسامہ حد کے کینسل کرنے یا نہ لگانے کے بارے میں، لاگو نہ کرنے کے بارے میں سفارشی بن کر خدمت رسول اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی بات رکھتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول کا جواب سنیے، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ آپ آئے ہو اللہ کے حدود کے میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے، تم آئے ہو اسامہ کہ اللہ کے جو حدود ہیں اور ایک حد اس عورت پر، بنو مخزومیہ کی چورنی عورت پر لاگو ہونا چاہیے، اور آئے ہو شفاعت کرنے، سفارش کرنے کی حد نہ لاگو کیا جائے، چوری کی حد نہ لاگو کیا جائے، خاندان کی عزت چلی جائے گی، اللہ کے حدود کی عزت چلی جائے اور خاندان کی عزت کے رکھوالے بن کے آئے ہو۔ یہی کہا جاتا ہے کہ سونا لوٹا جائے اور کوئلے کے رکھوالے رکھو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، سنو اسامہ اگر میری لاڈلی نبی کی بیٹی، رسول کے بیٹی، محبوب کبریا کی بیٹی، سید الاولین والآخرین کی بیٹی اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا الکریم۔ یہ جملہ سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ پھر اللہ کے رسول نے خطبہ کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما ضل من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ان کی وجہ تھی کہ ان میں سے کوئی شریف خاندان کا آدمی یا عورت چوری کرتی تو اس پر حد نہیں لاگو کرتے، اسے چھوڑ دیتے، اور اگر سماج کا کوئی کمزور پست آدمی چوری کرتا تو اس کے اوپر حد قائم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا، دریغ نہ کرتا۔ یہ اس حدیث کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ
اللہ کے حدود کو کینسل کرنے میں شفاعت کرنا حرام ہے، اور اگر حاکم وقت شفاعت قبول کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ جس طرح کا جو جرم ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جتنی حد متعین کیا ہے اسے لاگو کیا جائے گا۔ ایک اور چھوٹا مسئلہ سن لیجئے، میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ حدود میں اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، جیسے شادی شدہ نے زنا کیا، ظاہر سی بات ہے اسے سنگسار کیا جائے گا، اسے رجم کیا جائے گا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اگر حد میں زنا جیسے حدود یا جس میں جان لینے کا جیسے قصاص کا معاملہ ہے یا زنا کی حد کا معاملہ ہے، اگر مقتول جسے قتل کیا گیا مسلمان ہے تو اسے نہلایا جائے گا، اسے کفنایا جائے گا، اور اس پر جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ مسلمان جس کے اوپر ایسی حد جاری کی گئی جس میں قتل ہے، شریعت نے رکھا ہے، تو ایسے مسلمان آدمی کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو ایک غیر مقتول طبعی موت سے مرنے والے آدمی کے ساتھ۔ اسے نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، اور اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کے لیے استغفار کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مرتد ہے، ارتداد کی حد لاگو یا کافر ہے، تو نہ اسے نہلایا جائے گا، نہ اسے کفنایا جائے گا، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، بلکہ لے جا کر کے کہیں گڈھا وغیرہ کھود کر کے اسے دفن کر دیا جائے، کیونکہ مرتد اور کافر کی عزت نہ اس کی زندگی میں اللہ کے ہاں ہے اور نہ اس کے مرنے کے بعد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے رب العالمین، ہمیں ان سارے گناہوں سے، ہمیں ہماری ذریت کو، سارے مسلمانوں کو ان سارے گناہوں سے بچائے رکھ، خاص طور پر جس پہ شریعت مطہرہ نے حدود نافذ کیا ہے، اور اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے سے بچا، اور اللہ کے حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرماتا حیات اور حسن خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا المصطفیٰ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔